اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین اما بعد فقال الامام الحسین علیہ السلام یا ابن الحر ان اہل مصرکم کتبوا الی انہم مجتمعون علی نصرتی وسألون القدوم علیہم ولیس الامر علی ما زعموا وان علیک ذنوبا کثیرا فہل لک من توبۃ تمحو بہا ذنوبک تنصر ابن بنت نبیک وتقاتل معہ اما اذا رغبت بنفسک عنا فلا حاجۃ لنا فی فرسک ولا فیک وما کنت متخذ المضلین عضدا صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ جیسا کہ آپ برادران جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ حدیث نور کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے شیخ صاحب نے آپ کی خدمت میں خطبات امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے نجف اشرف میں کچھ دروس جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے۔ ابھی اسی سلسلے کا آج یہ جو گفتگو ہوگی، یہ امام حسین علیہ السلام جب سفر کرتے کرتے قصر بنی مقاتل، یعنی امام علیہ السلام کی منازل ہیں، جب مدینہ سے نکلے ہیں اور کربلا پہنچتے تک، یہ قصر بنی مقاتل جو ہے یہ کربلا پہنچنے سے پہلی منزل ہے، آخر سے پہلی منزل۔ اس کے بعد آگے امام علیہ السلام کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ اس مقام پہ جب امام علیہ السلام پہنچتے ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ اس مقام پر عبید اللہ ابن حر جعفی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ عبید اللہ ابن حر جعفی، اس کا کردار جو تاریخ میں نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عثمان کے حامیوں میں تھا، عبید اللہ ابن حر جعفی۔ بعد میں اس کے مارے جانے کے بعد یہ معاویہ کے ساتھ جا ملا، اور اس شخص نے جو جنگ صفین جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑی تھی، یعنی اتنا دشمن تھا یہ عبید اللہ ابن حر جعفی۔ اور اس کا ذاتی جو کردار تھا، یہ اس کو تاریخ نے رہزن اور ڈاکو قرار دیا ہے۔ اس بندے کو، عبید اللہ ابن حر جعفی کو، یہ رہزن تھا، تاریخ طبری نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس بندے کا جب امام علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے قصر بنی مقاتل میں، تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروق کو بھیجا اس کی طرف۔ آپ جانتے ہیں امام علیہ السلام کے یہ مؤذن بھی رہے ہیں جناب حجاج بن مسروق، کہ اسے جا کر آپ دعوت ہدایت دیں۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام کا سلسلہ مدینہ سے نکل کر جو ہی نکلتے ہیں، امام علیہ السلام کا یہ سلسلہ ہدایت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ امام علیہ السلام جو ہے جنگ یا حکومت یا تسلط سلطے کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں، بلکہ مقصد جو امامت کا ہے یا ایک امام کی ذمہ داری ہے وہ ہے ہدایت۔ اس ہدایت کی سلسلے کی ذمہ داری ابھی امام حسین علیہ السلام پر ہے، اور امام حسین علیہ السلام اس کے لیے جو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اب اس قیام کے بغیر یہ ذمہ داری ممکن نہیں ہے۔ اب اس قیام کے لیے جہاں بھی امام علیہ السلام کو موقع ملتا رہا، مدینہ سے لے کے کربلا تک، پھر کربلا میں پہنچنے کے بعد حتیٰ روز عاشور تک امام علیہ السلام کے یہ خطبات موجود ہیں، جس میں آپ دشمنوں کو بھی دعوت ہدایت دیتے رہے ہیں، تاکہ کل بروز قیامت آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ امام نے حجت تمام نہیں کی تھی، امام نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔
اب اس بندے کے بارے میں دیکھیں کہ یہ بندہ جو خود دشمن اہل بیت بھی تھا، امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، جس کو تاریخ نے ڈاکو اور راہزن لکھا ہے، اس کو بھی امام علیہ السلام پہلے حجاج بن مسروق کو بھیجتے ہیں۔ حجاج بن مسروق اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے آیا ہوں جس نسخے پر عمل کر کے آپ دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے عبید اللہ کہ کون سا نسخہ آپ لائے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی اسی جگہ پر قصر بنی مقاتل فرزند زہرا حسین ابن علی موجود ہیں۔ آپ ایسا کام کریں کہ آپ فرزند زہرا فرزند رسول کی معیت میں ان کا ساتھ دیں، ان کے قیام میں، ان کے مقصد میں آپ ان کا ساتھ دیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں، آپ یا تو ان کے ساتھ لڑیں گے تو غازی قرار پائیں گے، یا ان کی معیت میں لڑیں گے تو شہید قرار پائیں گے، اور دونوں صورتوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر فرزند رسول کی آپ حمایت میں لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے غازی قرار پاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی بھلائی ہے، کیونکہ آپ نے وقت کے امام کی معیت میں جہاد کیا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ شہید ہوتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے، شہادت کی موت آپ کو نصیب ہوگی۔ اب یہ بدبخت انسان، اس کی بدبختی دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں جب کوفہ سے آ رہا تھا، یہ قصر بنی مقاتل کوفہ سے نکلنے کے بعد رستے میں جو ہے آتی ہے، کربلا کے بارڈر سے پہلے۔ یہ کہتا ہے کہ میں جب کوفہ سے نکل کے آ رہا تھا تو کوفہ سے نکلنے کے جو حالات میں نے دیکھے تھے وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ فرزند زہرا جو ہے اگر قیام کرتا ہے، جنگ کرتا ہے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی کوفہ کا فرد ایسا نہیں تھا جو ذہنی طور پہ تیار ہو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت میں لڑے گا۔ اس لیے مجھے پکا یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لڑنا ہے وہ موت پر منتج ہوگا، اور میں موت جو ہے ابھی نہیں چاہتا۔ یہ اس نے جواب دیا جناب حجاج بن مسروق کو۔ جناب حجاج بن مسروق واپس آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ عبید اللہ ابن اس نے ہورجوفی نے یہ کہا ہے۔ اب فرزند زہرا کی دیکھیں کردار، امام حسین علیہ السلام بعد میں خود چل کے اس بدبخت کے پاس جاتے ہیں، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں تو یہ بہت بڑے پرتپاک طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا استقبال کرتا ہے۔ یہ عبید اللہ اب اس نے جو استقبال کیا، اس کے اپنے الفاظ تاریخ نے نقل کیے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں ایسا رعب اور دبدبہ والا اور جاذب نظر شخصیت کوئی نہیں دیکھی تھی جب فرزند زہرا چل کے میرے پاس آئے تھے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی داڑھی کو دیکھا جو بہت سیاہ تھی، فرزند زہرا کی داڑھی بہت سیاہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے فرزند زہرا، یہ آپ کی داڑھی قدرتی طور پہ اتنی سیاہ ہے یا آپ نے خضاب کیا ہوا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خضاب کیا ہوا ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے عبید اللہ، مجھے وقت کے دہارے نے، وقت نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ میں جلد جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اسے فرمانا چاہ رہے تھے کہ میرا یہ جو کلر ہے داڑھی کا سیاہ، یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ میں نے خضاب کیا ہوا ہے۔ لیکن ادھر بھی امام نے دعوت دی کہ آج دیکھیں فرزند زہرا پہ یہ حالات آ گئے ہیں کہ مجھے میری جو داڑھی ہے وہ بھی وقت سے پہلے سفید ہو گئی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ آنے کا انداز مجھے قیامت تک نہیں بھولتا کہ جب امام حسین علیہ السلام میرے پاس آ رہے ہیں
تو ایک بچوں کے گھیرے میں امام حسین علیہ السلام میرے پاس آ رہے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے کے گھیرے میں جو امام حسین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے دعوت ہدایت دی۔ اب اس نے امام حسین علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا کہ دیکھیں میں کوفہ سے آ رہا ہوں کہ کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے۔ جب شہید ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی جب آپ کی معیت میں لڑوں گا تو میں بھی جو ہے وہ موت مجھے بھی آئے گی اور میں بھی چلا جاؤں گا، اور مجھے موت سے بہت خوف آتا ہے۔ اس نے یہ جملے کہے امام حسین علیہ السلام کو کہ مجھے موت سے بہت خوف آتا ہے، میں آپ کی معیت میں لڑنا نہیں چاہتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ بات کیا کرتا ہے؟ بات یہ کرتا ہے کہ مولا ایسی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک گھوڑا بڑا بہترین قسم کا ہے جس کو ملحقہ کا نام دیا گیا ہے کہ وہ گھوڑا ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا میرے پاس ایک گھوڑا ہے۔ اس گھوڑے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب میں اس گھوڑے پر سوار ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتا تھا، اس کا پیچھا کرتا تھا تو دشمن کو پکڑ لیتا تھا اس گھوڑے پر بیٹھ کے۔ یہ اپنے گھوڑے کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی دشمن میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا تو یہ اتنا تیز ترین گھوڑا تھا کہ یہ دشمن اس گھوڑے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، یعنی وہ میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہتا ہے فرزند زہرا میرے پاس یہ بڑا اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے، میں یہ گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، بلکہ میں خود آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہ گھوڑا آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ گھوڑا آپ لے جائیں اور آپ جا کے میدان میں جنگ کریں۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اس کو جو کہا تھا، اس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُذَلِّينَ عَضُدًا، کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا آپ اپنے پاس رکھیں، میں کسی ظالم کو اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا کہ اب ہدایت کی ذمہ داری میری پوری ہو چکی، اب میرے اوپر کوئی حجت باقی نہیں ہے، آپ نے انکار کر دیا میری معیت میں لڑنے سے، آپ ظالم قرار پائے، اور کسی ظالم کو میں اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتا۔ کل بروز قیامت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کی معیت میں لڑا تو نہیں تھا لیکن میں نے گھوڑے کے ذریعے آپ کی مدد کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن میں حیران ہوں فرزند زہرا کی اس عظمت پہ، میرا کروڑوں سلام ہو اس امام مظلوم پہ۔ آخر میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے عبید اللہ ابن حر، دیکھ تو نے میری مدد نہیں کی، میرے ساتھ نہیں آیا، لیکن ایک کام کرنا، کما نصیحتی ان استطاعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد واقعتنا فافعل فواللہ لا يسمع واعیتنا احد ولا ينصرنا الا اکبہ اللہ فی نار جہنم۔ کہتے ہیں اے عبید اللہ ابن جعفر، دیکھو میری مدد تو آپ نے نہیں کی، لیکن ایک کام کرو، جب روز عاشور ہوگا میری صدائے استغاثہ بلند ہوگی، تم اس جگہ سے اتنے دور چلے جاؤ کہ میری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اگر میری صدائے استغاثہ اور میری اس جنگ کی آواز آپ تک پہنچ گئی اور تم نے اس وقت مجھے لبیک نہ کہا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت تجھے نار جہنم میں مبتلا ضرور کرے گا۔ یعنی پھر بھی امام علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اتنا دور چلا جا کربلا کے میدان سے کہ جب کل روز عاشور ہوگا اور میں صدائے استغاثہ بلند کروں گا۔ اب جب زہر امام کے صدائے استغاثہ پر لبیک کہنا واجب ہوتا ہے، اگر تم اس وقت لبیک نہیں کہے گا تو خداوند متعال تجھے نار جہنم میں مبتلا کرے گا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام جو ہے اسے ہدایت کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ اسے ہدایت پھر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آخر میں اس کے یہ جملے ہیں کہ پوری زندگی جب یہ زندہ رہا تو حسرت بھرے جو کلمات ہیں یہ کہتا رہا، جس کو تاریخ نے نقل کیے ہیں
کہ فایا لک حسرتن ما دمت حیا تردد بین صدری والتراقی حسین حین یطلب نصر مثلی علی اہل العداوت والشقاق حسین حیث یطلب بذل نصری علی اہل الضلالت والنفاق لو انی اواسیہ بنفسی لنلت کرامت یوم الطلاقی۔ پوری زندگی یہ ندامت و حسرت کے جملات کہتا رہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ حسرت اور افسوس میرے دل اور میرے سینے میں موجود رہے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے میں مجھے مدد کے لیے بلایا تھا اور میں نے امام کی مدد نہیں کی تھی۔ اور آخر میں کہتا ہے کاش کہ اگر اس دن اپنی جان کے ذریعے میں امام مظلوم کربلا کی مدد کر لیتا لَنِلْتُ كَرَامَةٌ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تو میں قیامت کے دن عظیم جو درجات ہے وہ پا لیتا۔ یہ آخر تک حسرت کرتا رہا۔ اب فرزند رسول خود چل کے آئے، حجاج بن مسروق کے ذریعے اس کو پیغام دیا اور یہ بندے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جانثار وفادار جو مدینے سے امام کے ساتھ چلتے ہیں اور شب عاشور کے ساتھ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، روز عاشور آپ کی میت میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ کے جو دشمن کے مقابلے میں ان کے ساتھ لڑتے ہیں اور شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ شب عاشور ایسے اصحاب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام انہیں کیا کہتے ہیں کہ میں آپ سے جو ہے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، آپ سے طلب نہیں کرتا، آپ چلے جائیں، آپ نے جہاں جانا ہے، یہ میری جان کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جائیں، حتیٰ بروز قیامت میں آپ کی جنت کا بھی ضامن ہوں۔ فرزند زہرا شب عاشور کے وہ واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بندہ جو دشمنان اہل بیت بھی ہے اور خود ڈاکو ہے، راہزن ہے، ایسے بندے کے پاس فرزند رسول خود چل کے جا رہے ہیں کہ او میری میت میں آ کر لڑو اور شہادت کی موت جو ہے اس کو پالو۔ یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں امام وقت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے ہدایت، اور ہدایت کی ذمہ داری امام مظلوم کربلا کے اوپر تھی۔ اس لیے ہم زیارت وارثہ میں جب کہتے ہیں وارث انبیاء کہتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کو، اور اس میں ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث بھی ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ اپنے حواریوں کے ساتھ مل کے اس وقت کی ایک بدکار اور فاحشہ عورت تھی جس کے پاس چل کے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، جو وقت کی مشہور تھی فاحشہ اور بدکار عورت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے نبی اللہ آپ کیوں جا رہے ہیں اس کے پاس، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ فاحشہ بھی ہے، یہ بدکار بھی ہے، تو آپ اس کے پاس چل کے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا تھا کہ بعض دفعہ طبیب کا اس مریض کے پاس چل کے جانا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کا مریض کے پاس چل کے جانا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مورد ہے جس میں امام حسین علیہ السلام بھی ایسے مریض بدبخت کے پاس چل کے گئے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے وہ علاج بتاتا ہوں، تمہاری نجات کا ضامن ہوں، لیکن یہ بندہ اس نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ اور بروز قیامت آنے والی نسلوں کو یہ بھی امام علیہ السلام پیغام دے رہے تھے کہ شب عاشور میں نے ان کی گردنوں سے جو حق اٹھایا تھا کہ آپ لوگ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں، وہ بھی اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ بھی اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے امام وقت کو پہچانا اور اپنا حق جانا کہ ان کا ساتھ دینا ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ لوگ اپنی مرضی پر آئے ہیں
اور آج میں ان کو کہتا ہوں چلے جاؤ تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاکہ کل کوئی مورخ بدطینت یہ نہ لکھ دے کہ امام صاحب کو مجبور کر کے آئے تھے اور دھوکے میں رکھ کے امام علیہ السلام آئے تھے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی اللہ تعالیٰ سچی معرفت نصیب فرمائے اور ان کی معیت میں شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔